بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سننے، حق سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی لوگ بیمار ہیں، دعاؤں کا کہا ہے، آپ لوگ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہماری نماز جمعہ قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ اور دل لگا کر کے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے میں نے جو تلاوت کی ہے وہ ایک حدیث شریف ہے، اس کے اندر دو اعمال کا خصوصی ذکر ہے۔ آپ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 29ویں پارے میں رب تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ جو زندگی دی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیا ہے وہ؟ احسن عملا۔ یہ زندگی میں نے تمہیں اس لیے دی ہے کہ تم اچھے عمل کرو۔ ہمیں اچھے عمل کرنے ہی پڑے گے، اگر نہ کریں گے تو نقصان کیا ہے، اور کرتے ہیں تو فائدہ کیا ہے۔ اللہ نے پہلے پارے میں کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو کرتا ہے انہیں خوشخبری سناؤ، جنت بھی ان کے لیے ہے، جنت کی نعمتیں بھی ان کے لیے۔ جو اچھے عمل کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے، جنت کے کھانے پینے، وہاں کے مکان، وہاں کے آرام اس کے لیے ہے جو ایمان لایا اور اچھے کام کرتا ہے۔ اور اگر ہم نہیں کرتے تو 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور اگر اچھے کام تم نہیں کرو گے تو یہ بھی یاد رکھنا کہ صرف خسارے میں ہو، صرف کیا ہے؟ نقصان ہے۔ کہیں کہیں دیکھتے ہیں نا، کہیں کہیں علاقے سے خبر آتی ہے کہ وہاں تباہی پھیلی ہے، اور آپ نچوڑ کر کے دیکھنا یہی ہوگا کہ اچھے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جو اچھی چیزیں ہیں، ماں باپ کو تکلیف دے، مسجدوں کو ویران کر دے، قرآن کی تلاوتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، بے شمار جتنی اچھی چیزیں تھی ساری چھوڑنے لگے، اور جتنی تباہی والے کام تھے ہم اپنی زندگی میں لانے لگیں گے تو تباہی کے سوا کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمیں زندگی میں آسانیاں چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہمیں وہی کرنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ اگر اس کی تعلیم کو ہم نے چھوڑا، نقصان کے سوا ان الانسان لفی خسر، یہ قرآن گواہ ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ مگر اللہ نے کہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر اس کے لیے کوئی خسارہ نہیں ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بھیجا اس لیے ہے کہ ہم اچھے عمل کریں، اگر کریں گے تو انشاءاللہ جنت ہے، اور نہیں کریں گے تو پھر جہنم ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔
حضرات محترم، بے شمار ایسے اعمال ہیں، بے شمار، جو ہمیں جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، اور بے شمار ایسے عمل ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کا خوف ہے، حضور سے محبت ہے، ہم وہی عمل کریں گے جو انشاءاللہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، حضور کی بھی شرم نہیں ہے، تو پھر ہم وہ عمل کریں گے جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ بے شمار ایسے اعمال، مثال کے طور پہ آپ نماز کو لو، قرآن اس بارے میں گواہ ہے۔ لوگ نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے، اور جو چھوڑ رہے ہیں وہ بھی قرآن کا فیصلہ سنیں۔ ایک گروہ ہے جو آخرت میں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوگے فرشتے، تو کچھ لوگ انہیں پوچھیں گے کہ تم دنیا میں ایسا کیا کرتے تھے کہ آج تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے، وہ یہی کہے گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، آج یہی وجہ ہے کہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ نماز پڑھنا یہ جنت میں جانے والا عمل ہے، نہ پڑھنا یہ جہنم میں جانے والا عمل ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ جنت میں جانے والا عمل ہے، نہ رکھنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ ایسے بے شمار عمل ہے، لیکن میں آج آپ کے سامنے خصوصی دو عملوں کا ذکر کروں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار عمل ہے جو جنت میں لے جائیں گے، لیکن میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اکثر ما یدخل الناس الجنہ تقوی اللہ وحسن الخلق۔ جنت میں تو بے شمار عمل لے جائیں گے، لیکن کثرت کے ساتھ لوگ جنت میں جن عمل کی وجہ سے جائیں گے، حضور فرماتے ہیں ایسے اعمال دو ہیں۔ کتنے ہیں؟ سارے بولے دو عمل ہے، یاد رکھیے گا، دو عمل ایسے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ ان عملوں کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ وہ کون سے عمل؟ آقا کریم فرماتے ہیں تقوی اللہ، سب سے پہلا اللہ کا خوف، اور دوسرا حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ یہی تو عمل ہے جس کی بنیاد پر کثرت سے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آج ہم غور کریں ہمارے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ کا خوف دل میں ہے، قسم خدا کی کھا کے میں کہہ رہا ہوں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ مسجدوں کو کبھی ویران نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنے گھروں میں کبھی گانے بازے نہیں بجنے دے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کبھی وہ بیٹھ کر غیبت نہیں کرے گا، کبھی کسی کی چگلی نہیں کرے گا، کبھی وہ شراب نہیں پیے گا، کبھی وہ پیاز نہیں کھائے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کبھی وہ جوا نہیں کھیلے گا۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھیے، اگر بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کو معمولی سمجھ کے رکھا ہے کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے اللہ کریم ہے۔ وہ اللہ کی قہاریت، اللہ کی جباریت کو بھولا ہوا ہے، اللہ کے عذاب کو بھولا ہے۔ ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، بڑے بڑے ایسے ولی جو زمین پہ ٹھوکر مار دے تو کھانا اور پانی نکال دے، ایسے اللہ کے ولی عبادت کرنے کے بعد بھی رات بھر مصلی پہ بیٹھ کر کے رویا کرتے تھے۔ انہیں اللہ کا خوف تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کی نظروں میں کون مقبول ہے اور کون نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا مقام کتنا بڑا ہے، ہم اور آپ کیا سوچیں گے؟ لیکن آپ بھی اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ کو ڈر تھا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ شیطان تو فرشتوں کا استاد رہا ہے، وہ تو فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ ابلیس بنا کر کے اسے دنیا میں پھینک دیا گیا۔ حضرت جبرائیل بھی اس بات کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے آزما رہا ہو، مجھے آزما۔ تو اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل تم رو رہے ہو نا تو روتے رہنا، مجھ سے ڈرتے رہنا۔ ڈرتا نہیں ہے وہ انسان دھٹکار دیا جاتا ہے، وہ انسان ابلیس بنا دیا جاتا ہے، لیکن
بندہ اللہ کا رہے گا اور پھر روئے گا، انشاءاللہ وہ کبھی سیدھی راہ سے بھٹک نہیں سکتا۔ آپ پڑھیں اللہ والوں کی زندگی، یہ عبادت بھی کرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے بھی رہتے تھے۔ اور ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں، آخرت کا جو عرش کا سایہ ہے، اس وقت کوئی سایہ ہونے والا صرف عرش کا سایہ ہوگا۔ وہاں تو تکلیفیں ہیں، گھبراہٹ ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن 7 لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ 7 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ ایسے موقع پر عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ عرش کا سایہ ایسے عالم میں ہمیں چاہیے وہ عمل ڈھونڈے اور اس کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کرے۔ کہتے ہیں کہ ان 7 عملوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو مال اور دولت کے لیے نہیں، کوئی لڑکی بلائے، امیر ہے، خوبصورت ہے اور اس کے پاس بے شمار مال اور دولت بھی ہے، لیکن جب وہ گناہ کے لیے بلائے وہ یہ کہتا ہوا اسے چھوڑ دے کہ مجھے اللہ کا خوف آ رہا ہے، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ اسے ایسے حالات میں عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو ایک وہ لوگ جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، ایسے لوگ کثرت کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن ذکر کرتی ہے دوسرے بات کی، خصوصاً آقا کریم فرماتے ہیں دوسرا عمل کیا ہے؟ حسن اخلاق، اچھی عادتیں والے، اچھی اخلاق والے کثرت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی، آپ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو سب سے بہترین چیز اللہ نے کیا دی؟ ہمارے پاس اگر کوئی سب سے اچھی چیز اللہ نے دی ہو وہ کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن شریک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں انسان کو سب سے اچھی چیز اللہ نے کیا دی ہے؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ اچھے اخلاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کو سب سے اچھی چیز جو اللہ نے دی ہے وہ اچھے اخلاق ہے۔ اتنا ہی نہیں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں میزان کے اندر بے شمار عمل تولے جائیں گے، لیکن سب سے زیادہ وزنی کوئی عمل ہوگا تو وہ اچھے اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق، آقا کریم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جسے اچھی صورت دی اور اچھی سیرت یعنی اچھے اخلاق دیے ہیں، جہنم کی آگ بھی اسے جلائے گی۔ جس کی اچھی عادتیں ہیں، اچھے اخلاق ہے، اچھی سیرت ہے، اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ ایک مجلس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرے قریب وہ انسان ہے جس کے اخلاق بہترین ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد قریب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھے اخلاق کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب اتنا پوچھنا تھا کہ آپ نے پلٹ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق ہے کیا؟ اچھے اخلاق کو تو ہمیں پکڑنا ہے، لیکن اچھے اخلاق ہے کیا؟ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے یہ، لیکن اگر ہمیں جنت چاہیے، حضور کے قریب ہونا ہے، اگر ہمیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اگر ہمیں خسارے سے بچنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان اخلاقوں کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك۔ آقا کریم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے اگر کوئی تم سے تعلق توڑ دیتا ہے مگر تم اس سے تعلق کو جوڑے رکھو۔ کوئی تعلق تم سے، آج ہمارا وہ نہیں بولتا، ہم کیا کرو، ہم اپنی غرض دکھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔
اگر کوئی دعوت نہ دے، وہ نہیں دیتا، ہم بھی کیوں دیں؟ اس نے نام نہیں لکھا، ہم بھی نہیں لکھیں گے، ہمارا مزاج۔ لیکن ایک مسلمان کا یہ مزاج نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کی اصل پہچان یہ ہے، وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ لیکن آج ہم چاہتے ہم ترقی کریں، ہم عروج پہ پہنچے، لیکن ہمارا بھائی بس وہ نیچا رہے۔ ہم جت ترقی کریں، دوسرا کوئی نہیں کرنا چاہیے، ہمارا مزاج یہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی تم سے تعلق توڑتا ہے تم نہ توڑو، تم اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرو۔ دوسری چیز اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جو تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کوئی تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے تم نہ کرو، تم اسے معاف کر دو۔ کس کے لیے معاف کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اگر آج لوگ زیادہ تر بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ بات کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا، کہتے ہیں کہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو تم ظلم نہ کرو۔ ہم حضور کی زندگی دیکھیں، ان کے وفادار ہیں۔ مکے میں حضور پر کتنا ظلم ہوا، کانٹے بچھائے گئے، پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ کو مارنے کا پورا پلان بنایا گیا۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ حضور کو مکہ بھی چھوڑ دینا پڑا۔ لیکن جب حضور پلٹ کے مدینے سے آئے، فاتح بن کے آئے، آپ کے ساتھ تلواریں تھی، ہزاروں کا لشکر تھا، وہ لوگ سامنے کھڑے تھے جو تکلیفیں دے رہے تھے، جنہوں نے ظلم کیا تھا، لیکن میرے نبی نے ساروں کو معاف فرما دیا، ساروں کو معاف۔ یہ اچھے اخلاق کی پہچان ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں تمہارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تم نہ کرو، تم اسے معاف کر دو۔ اور تیسری بات آقا کریم فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں محروم کر دے، کوئی تمہیں کوئی چیز نہ دے، تم اس کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ تم اسے دو۔ کوئی تمہیں نہ دے تو تم اس کو، اب مثالیں آپ لے سکتے ہیں، اگر آپ نے کسی کے پاس قرضہ مانگا، ہو سکتا ہے اس کے پاس نہ ہو، وہ نہ دے، لیکن وہ جب تمہارے پاس مانگے، اگر تمہارے پاس ہے تو تم دینے کی کوشش کرو۔ کوئی پڑوسی کوئی چیز مانگی، اگر وہ نہ بھی دے ہم دینے کی کوشش کریں۔ کوئی دعوت ہمیں دے نہ دے، اگر ہمارے اختیار میں ہے تو ہم دعوت دینے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے یہ عادتیں اپنی زندگی میں بسائے۔ ہم جتنا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے بھاگیں گے، یاد رکھنا تباہی کے سوا ہمارے ہاتھ میں کوئی آنے والی چیز، اگر دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں چاہیے ہم یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے پورے پابند رہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔